مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى. السلام علیکم. تو ناظرین، آج ہم دوبارہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جناب قصی کے بارے میں جانیں گے. تو ہمارے بھائی آپ ہمیں جناب قصی کے بارے میں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش تھا، اور قریش بنو کنانہ میں سے تھے، اور بنو کنانہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. قریش کو مذہبی سیادت اور عزت و احترام تو حاصل تھا، لیکن ان کا مکہ مکرمہ کے اقتدار پر کوئی حصہ نہیں تھا. تو ابتدا میں بنو جرہم ایک قبیلہ تھا، اس نے 2000 سال تک مکہ مکرمہ پر حکمرانی کی. اس کے بعد بنو خزاع ایک قبیلہ تھا، اس نے اقتدار پر قبضہ کیا، اور پھر اس نے 350 سال تک مکہ مکرمہ پر حکمرانی کی. اور اس کے بعد بنو خزاع کے آخری سردار حلیل سے یہ اقتدار جناب قصی کو منتقل ہوا، جو کہ قریش خاندان سے تھے. اور اس طرح پہلی دفعہ قریش خاندان کو اقتدار حاصل ہوا تھا. جناب قصی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ جب وہ چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا، اور ان کی والدہ نے ایک قبیلہ بنو ازرا کے ایک شخص ربیہ سے شادی کر لی، اور وہ جناب قصی کو اپنے ساتھ لے گئی، اور جناب قصی وہیں پلے بڑھے اور جوان ہوئے. اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ آ گئے، اور وہاں بنو خزاع کے سردار حلیل کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجا، وہ قبول کر لیا گیا. اس کے بعد وہ بنو خزاع کے سردار اور کعبہ کے متولی کے داماد بن گئے. جب حلیل کی وفات کا وقت آیا تو جناب قصی نے بنو خزاع کی نسبت قریش کو زیادہ حقدار سمجھا مکہ مکرمہ کے اقتدار پر. تو انہوں نے بنو کنانہ سے مدد طلب کی، اور قریش کے مختلف قبیلوں سے مدد طلب کی، اور بنو ازرا میں اپنے بھائیوں کو پیغام بھیجا کہ وہ ان کی مدد کو آئیں. تو وہ اپنے دوست احباب کے ساتھ جناب قصی کی مدد کو آئے، اور پھر انہوں نے بنو خزاع کو مکہ مکرمہ کے اقتدار سے بے دخل کر دیا، اور اس طرح قریش کی حکمرانی مکہ مکرمہ پر شروع ہوئی. انہوں نے قریش کے مختلف خاندانوں کو اکٹھا کیا اور مکہ مکرمہ میں آباد کیا، اور ان میں برابر زمین تقسیم کی. تو قریش ان کے بڑے احسان مند تھے، اور انہوں نے انہیں مجمع کا لقب دیا. ان کو قریش میں بہت عزت و احترام حاصل تھا، اور قریش ان کی اجازت کے بغیر، ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ شادیاں بھی ان کے گھر سے طے کی جاتی تھی، اور جنگ کا پرچم بھی ان کے گھر سے باندھا جاتا تھا، اور تمام اہم امور کے فیصلے ان کے گھر سے کیے جاتے تھے. قریش میں وہ پہلے شخص تھے جن کو اس قدر اقتدار حاصل ہوا، اور لوگوں نے ان کی اطاعت کی. جناب قصی کو اپنی زندگی میں حجابہ، رفادہ، سقایہ، لواء اور ندوہ کے مناصب حاصل تھے. ہمارے بھائی، یہ جو آپ نے مناصب بیان کیے ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ حجابہ سے مراد خانہ کعبہ کی چابی برداری کا منصب ہے. وہ جس کو چاہیں خانہ کعبہ کے اندر جانے دیں، اور جس کو چاہیں روک لیں. اور رفادہ سے مراد حاجیوں کو کھانا کھلانا ہے. جناب قصی نے قریش پر اور اہل حرم پر ایک ٹیکس عائد کیا ہوا تھا، جس سے وہ پیسے اکٹھے کر کر تو حاجیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. اور سقایہ کا منصب حاجیوں کو پانی پلانا ہے، جس میں بڑے بڑے برتنوں میں پانی کے اندر کشمش اور کھجور کو ڈال کر میٹھا کیا جاتا تھا، اور حاجی اس سے پانی پیتے تھے. اور لواء کا منصب جنگ کو سنبھالنا اور اس کی سپہ سالاری ہے. اور ندوہ جناب قصی نے ایک بڑا سارا گھر تعمیر کروایا، ایک پارلیمنٹ تعمیر کروائی، جس میں تمام اہم امور کے فیصلے کیے جاتے تھے. جب جناب قصی کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے تمام مناصب اپنے بڑے بیٹے عبدالدار کو دے دیے، جس میں دارالندوہ بھی شامل تھا. جناب قصی کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبدالدار تھا،
اور دوسرے بیٹے جن کا نام جناب عبد مناف تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور تیسرے بیٹے کا نام عبد العزیٰ تھا، اور چوتھے بیٹے کا نام عبد قصی تھا، اور جو ان کی دو بیٹیاں تھیں ان میں سے ایک کا نام برہ تھا اور دوسری کا نام تخمر تھا۔ اور انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں جناب قصی کے پوتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا جناب ہاشم کا ذکر کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔